الرحمن الرحیم. ایک مار ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی گرمی بہت سخت ہے. بہت سخت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زیادہ سخت گرمی دیکھی نہیں ہے وہ ہمارے لیے بہت سخت تھی. شاید وہاں سے بھی زیادہ کوئی سخت علاقہ ہو گرمی کے لحاظ سے. اس گھر والوں نے بڑی محنت کی تھی، 2 پنکھے لگائے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا غالباً یا اس کے بعد کا ٹائم تھا. وہاں کتابیں پڑھی تھی. نیند تو نہیں آ رہی تھی گرمی کی وجہ سے، اور پسینہ ہی پسینہ. پنکھوں کے باوجود پسینہ. تو میں سوچا کیونکہ ہوا ہی گرم تھی، جب ہوا ہی گرم ہو تو پھر پنکھا کیا کرے گا بیچارہ. تو میں نے اس کتاب کو اٹھایا، غالباً فتوحات مکیہ تھا یا کوئی اور کتاب تھا، غالباً وہی تھا. اس میں لکھا تھا، جو ہی میں نے کھولا تو اس میں پہلی بات یہ آئی کہ سچائی جہاں ہو اور جس جگہ ہو اور جس کے پاس ہو وہ کامیاب ہوگا. میں نے کہا کہ میرے اس گرمی کے لیے مجھے یہ فائدہ پہنچایا. دیکھو ہر چیز میں ایک فائدہ ہوتا ہے. ابھی گرمی تھی سخت، لیکن اگر یہ گرمی نہ ہوتی تو میں نیند کر لیتا. اور یہ بڑی زبردست بات اس نے کی ہے، این کانا حیث کانا. اگر کافر سچائی کے ساتھ کافر ہے اور اس کے مقابلے میں مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے، جیسے کہ آج کل آپ گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت وہ سچائی کے ساتھ مسلمان نہیں ہے، اسلامی پر عمل نہیں کرتے. تو سچائی کے ساتھ کافر ہو، سچا ہو، اور منافق مسلمان ہو، نظریاتی طور پر وہ باری ہو جائے گا کافر. کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ اس کا دل ہے، اور منافق جو کہتا ہے اس کا وہ دل نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. آج کل ہم مسلمان گلہ کرتے ہیں، غلطی خود کرتے ہیں اور الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ملامت ہوا کرتے ہیں. الیاذ باللہ نعوذ باللہ، سب کو نعوذ باللہ. کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، فلان ہیں، ہم ڈنگا ہیں، ہمارے اندر علماء ہے، ہمارے اندر فلان ہے، ہمارے اندر فلان ہے، اور ہم
اتنے قربانیاں دی، پھر بھی مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں. گویا دل کے اندر ہم خدا سے شکوہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کیا ہے کہ جس ہم انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہم کہتے خود کہ شاید اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی ہماری ظاہری چیزوں سے کیا یہ اس پر فیصلے کرے گا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہ اندر پر ہوتے ہیں، دل پر ہوتے ہیں. وہ دل اور عمل کو دیکھتا ہے، دونوں کی یکسانیت کو، دل اور عمل کی یکسانیت کو دیکھتے ہیں. اگر ایک کافر ہے وہ اپنے کفر میں سچا ہے، ایک عورت تھی وہاں ہندوستان کی بادشاہ تھی، اس کا نام اندرا گاندھی تھا. تو وہ جب بیان کرتی تھی تو ساڑی میں بیان کرتی تھی. ساڑی میں نے سنا ہے کہ 20 گز سے بنتی ہے. وجہ کیا تھی کہ یہ میری تہذیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تہذیب ہے. ہم اپنی تہذیب کو دوسروں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. سچائی کے ساتھ کافر تھی. ہماری سچائی کے ساتھ مسلمان، میرے خیال میں مسلمانوں میں کسی بادشاہ کی داڑھی نہیں ہے. مودی کی ہے، ان کی نزدیک کتنی داڑھی ہوگی. سکھ ہے، وہ اسکول میں جاتا ہے. ہمارے لیے اپنا ایک لباس ہوتا ہے، سکھ کے لیے اپنا وہی لباس ہوتا ہے، پگڑی وہ چل جاتا ہے. بڑا قانون ہے، ہمارا یہ لباس ہے، ہم نے برقع پہن دیا. ویسے میں آپ کو اب تھوڑا سا منظر دکھاتا ہوں کہ تھوڑا سا منظرنامے کو آپ دیکھیں گے تمہارا گلہ ختم ہو جائے گا. ہمارے جو جنرل ہوتے ہیں کہ جس کی بہت اچھی داڑھی ہوتی ہے، اس بیچاری کو چیف نہیں بننے دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ قابل تھا، اس کے اندر استعداد ہوتی تو اس کو چیف در چیف بناتا، چیف کے اوپر چیف بناتا. اب یہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہندو درخواست دیتا ہے کہ شراب بند کرو. شراب ہمارے نزدیک کیا وہ کوئی کیس تھا. ہماری مسلمان حکومتیں جو اپنی کو مسلمان بھی کہتے ہیں، دعویٰ بڑی بڑی دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہوں نے مسترد کر دی. اب مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس پر زبردست واقعہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم ان مسلمانوں کو کیا کہیں، کیونکہ دوسروں سے تو اس کی عادتیں بری ہیں. امانت ان کے پاس نہیں، دیانت اس کے پاس نہیں ہے. سچائی تو آپ دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. اور وعدے دیکھتے ہیں، کہتی ایک بات ہے، کرتی دوسری بات ہے. یہ سارے تمہارے سامنے ہیں. تقریباً تمام مسلمانوں کا حال یہی ہے. فرق ہوگا، پاکستان کے مسلمان
دوسروں سے اچھے ہوں گے، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے. اور کچھ یہاں علماء ہے، مشائخ ہے، مدارس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آباد رکھے، اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیں تاکہ پاکستان ہی ختم ہو جائے. اس کا منصوبہ پاکستان کے ختم کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. بہانے اور کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے کتنی اچھی اچھی باتیں ہو گئی، لیکن ان اچھی اچھی باتوں کے پیچھے کتنے بڑے بڑے کیا وہ منصوبے پوری ہو گئے. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو مجھے ایک قصہ ایک یاد آیا، بہت زبردست قصہ ہے، یہ کتاب میں دیکھا تھا میں کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا، ایک بادشاہ ساتھی بھی تھی، ساتھ جنگل میں گیا، اور وہ گھوڑا دوڑا کہیں ایسی ہیبتناک جگہ پہ چلا گیا. وہاں اس نے ایک حفیظ کو دیکھا، بہت کالا اور بڑی بڑی ہونٹ. جو ہی اس کی گھوڑے نے اس حفشی کو دیکھا تو اس قدر بتک گیا کہ قریب تھا کہ بادشاہ گر جاتا. تو بادشاہ نے واپس آ کر اپنے کارندوں کو بتایا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے، اس کو قتل کر. بڑا منحوس چہرہ ہے اس کا. اس کی وزراء بھی ہوشیار آدمی تھی، وہ چلی گئی. بادشاہ جذباتی آدمی تھا. اچھا ہوتا ہے اگر ایک جذباتی ہو اور ایک کیا ہو، سنجیدہ ہو، لیکن جب سب سے غیر سنجیدہ ہو جائے پھر کباڑا نکلتا ہے. تو اس کے پاس وہ گئے، اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ وہ بڑا زبردست آدمی تھا، بڑا سمجھدار بھی تھا. وہ نے کہا کہ ہم تمہاری قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں گناہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ نے بادشاہ کے گھوڑے نے آپ کا چہرہ دیکھا، اور اور بادشاہ نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو آپ کا اتنا منحوس چہرہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بادشاہ موت کے قریب پہنچ گیا تھا، اس لیے تم کو مارنا ہے. اس نے کہا کہ اس کی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 20 آدمی ہیں، میں ایک آدمی ہوں. دیکھو نہ پستول ہے نہ خنجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہاتھ باندھ کر مجھے لے جاؤ، بادشاہ مجھے خود قتل کر دیں تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تم کو انعام مل جائے گا. انہوں نے ہاتھ اس طرح باندھ کر کے اس کے پاس لے گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس کو کمال کیا، باندھ کر لایا ہے. اس نے کہا کہ اس نے ہمیں کہا کہ ہم بادشاہ ہمیں خود قتل کرے گا تو زیادہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم منحوس ہے. کیا ہے؟ تمہارا چہرہ بڑا منحوس ہے. میں نے تم کو دیکھ کر میں موت کے قریب پہنچ گیا تھا. وہ تو کالا تھا، ہنس پڑا. اس نے کہا کہ بادشاہ 100 جانیں میری تم پر قربان، لیکن میں ایک بات کے لیے حیران ہوں کہ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا ہے. میں نے تمہارا چہرہ دیکھا ہے اور میں اب سوری پر جا رہا ہوں. تو اگر میرا چہرہ منحوس ہے تو تمہارے چہرے کو میں کیا کہوں؟ اپنے لیے بادشاہ سمجھدار تو تھا. بادشاہ وزراء بھی ہنس پڑی، بادشاہ بھی ہنس پڑے. اس کو چھوڑ دو. تو ہمیں بھی بتائیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے اسلام میں اسلامیت کا تو یہ حال ہے.
جو تمہارے اندر کچھ مناظر سامنے بنائے، کرپشن یہاں ہے، دھوکہ یہاں ہے، گڑبڑ یہاں ہے، جھوٹ یہاں ہے، سچائی کا نام نہیں ہے، وہ ہے مسلمان. اور تہذیب بھی کفر کی تہذیب پر فخر کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ دل میں تبدیلی لائے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا. دوسری کام بھی جاری رہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ دوسری کام نہ جاری رہیں. جو لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حکومت میں اچھائی آ جائے، حکومت اچھا ہو جائے، لیکن اصل چیز مشینری بنانی ہے. جب مشینری اچھی ہو جائے گی، گاڑی کہ پورے ٹھیک ہو، ہر جگہ اپنی جگہ فٹ ہو، تو اس گاڑی میں تم سوار ہو کر آرام سے سفر کر سکو گے. ورنہ میں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خرابی ہو، ایک ٹانکا لگائیں، کسی جگہ ٹانکا لگائیں، لیکن یہ تمہارے بس تمہارا گاڑی تو ٹانکا ہو جائے گا، لیکن تمہارا کام نہیں ہو جائے گا. تو اسی لیے دوسری کاموں کے ساتھ ہر طبقے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہر طبقے میں ایمان و تقوی اور ایمان و تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت کو اور اس کو عملاً جاری کرنے کی کوشش کی جائے. اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ ایک آدمی ہوگی، دو ہو جائیں گے، پھر جب دو پیغام پلائیں گے تو 4 ہو جائیں گے. کتنے جلد پیغام پھیل جاتا ہے. جیسا کفر پھیل جاتا ہے، اسلام بھی پھیل جاتا ہے. لیکن ہم اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور سنجیدگی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اپنے آپ سے نہیں نکلتا. اپنے آپ سے نکلنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی یہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں، مولانا یاسین صاحب یہ بادشاہ ہو جائے، میں اس کا خادم ہو جاؤں. اس کے لیے جب میں تیار نہ ہوں تو کیا میں اپنے آپ سے نکل گیا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ میں مال دے دوں، لیکن میں پہلے سے جو ہمارا برابر کا آدمی ہے، تکڑا بھی ہے، زبردست بھی ہے، اس سے میں آگے جاؤں، تو کیا میں اپنا آپ سے نکلا ہوں؟ یعنی انسان جب اپنے نفس کی خواہشات پر قدم رکھیں تو دوسرا قدم سیدھے جنت میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو اللہ تعالیٰ سے خوف ملے گا، کس چیز سے؟ اللہ کے خوف سے، کہ انسان سمجھے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. میرے 3 بار، ایک بار دل کا عارضہ ہوا، پھر یہ پیٹ کا معاملہ ہوا، سخت قسم کی حالات آئے. الحمدللہ مجھے سختی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بظاہر سخت معلوم ہو رہے تھے. الحمدللہ کوئی اب دیکھتے ہیں کہ خوش ہوں، نہیں خوش ہوں، ٹھیک ٹھاک صحیح ہوں الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ موت تو ہر وقت سر پر کڑی ہے. جب ہارٹ 3-4 بار تو مجھے ہارٹ فیل ہو چکا ہے، وہ 3-4 کو مجھے پتہ نہیں تھا، ایک بار پتہ چلا. اس بیماری کا مجھے پتہ نہیں تھا. جب بالکل آخری نقطے پر پہنچ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی کی بس پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا، لوگ ساتھ نے ادھر دوڑ شروع کر دیا. تو موت پر وقت سر پر کھڑی ہے. آدمی اللہ پاک ہی ڈرے. ہماری دینداری ہم علم کرتے ہیں،
میں مفتی بن جاؤں گا، مشکل حدیث بن جاؤں گا، میں جہاں صاحب برکاتوں کی عزت ہے، یہ ہے، مجھے بھی مل جائے گی. اب یہ خدا کا خوف ہے یا اپنا اپنے آپ کو پالنا ہے؟ مجھے بتاؤ تھوڑا. یہاں خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے کب خلافت مل جائے گی. اب یہ اپنے آپ سے نکلا ہے یا اپنے اندر پنس ہوا ہے؟ ہم اپنے آپ سے نکلتے نہیں ہے. آدمی اما من خاف، جو شخص اللہ سے ڈر گیا، جو ڈرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوائے نفس سے بچے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. صوفیاء یہی بات کہتے ہیں کہ ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو. اس کا گویا خلاصہ ہے.